بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے۔ زمین و آسمان کے جس حصے کو وہ چاہتا ہے عزت و برتری عطا فرماتا ہے، اور جس حصے کو چاہتا ہے اپنے غیظ و غضب اور نحوست کے نزول کا مقام بنا دیتا ہے۔ خطہ ارض پر اللہ تعالی نے بعض مقامات کو دیگر مقامات پر برتری عطا کر رکھی ہے، جن میں سر فہرست مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو شہر ہیں۔ ان دو شہروں کو حرمین شریفین کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں ان دو مقامات کی افضلیت کے مختلف پہلو بیان کریں گے۔ ناظرین یاد رکھیں، حرمین شریفین سے مراد دو شہر ہیں، مکہ اور مدینہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بسر ہوئی ہے۔ حرمین شریفین میں ہمیشہ پہلے مکہ کا ذکر ہوتا ہے اور بعد میں مدینہ کا۔ تو آئیے پہلے آپ کو مکہ کے فضائل اور اس کا مقام و مرتبہ بتاتے ہیں، اس کے بعد مدینہ منورہ کے فضائل پر بات کریں گے۔ ناظرین یاد رکھیں، حج کے تمام مناسک مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ ہی روئے زمین پر سب سے افضل شہر ہے، اور یہی شہر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی شہر میں پیدا فرمایا، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر قرآن پاک میں اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ سورہ والتین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس شہر امین یعنی مکہ کی۔ اور اسی طرح سورہ بلد میں ارشاد ہے، لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، قسم ہے اس شہر یعنی مکہ کی۔ ناظرین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس شہر کی قسم کھائی ہے، وہیں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس شہر کے مقام کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ الحزورہ مقام پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم، تم اللہ کی بہترین اور اس کو سب سے محبوب زمین ہو، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب ہو کر یوں فرمایا، تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اور اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ ناظرین اس شہر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملاحظہ فرمائیں، جو شہر کی فضیلت اور شان کی ایک واضح دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعلق جو دعا کی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو پر امن بنا دے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ میرے رب ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسی وادی میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کو پر امن شہر بنانے کی دعا فرمائی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امن موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت انتہائی اطمینان کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اگر امن موجود نہ ہو تو ہر وقت اضطراب اور خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے، جس سے عبادات میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہٰذا اے اللہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ شاید اسی دعا کے نتیجے کے تقریباً ہر مسلمان کے دل میں اس شہر کی محبت ہے، اور ہر مسلمان بار بار اس کی زیارت کا خواہش مند ہے۔
ناظرین، ہم آپ کو صحیح بخاری کی وہ طویل حدیث بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس سرزمین پر لا کر بسایا اور یوں اس مقام پر شہر مکہ آباد ہوا۔ ناظرین، آئیے آپ کو صحیح بخاری کی وہ طویل حدیث بتاتے ہیں جس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں کیسے لا کر بسایا اور کس طرح سے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کمر پٹا باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال لائے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد الحرام کی بلند جانب جہاں آب زمزم ہے ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا۔ اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئے اور پوچھا، ابراہیم، ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر کہنے لگیں، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگیں، اذن لا یضیعنا، اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس آ گئیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں اور تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ ناظرین، اس بیاباں میں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہیں حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا تو وہ خود بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، آپ سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دیں۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھیں، پھر وادی کی طرف آ گئیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی آدمی نظر آئے مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتر آئیں حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئیں، اپنی قمیض کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگیں، یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور مروہ پہاڑی پر آ گئیں اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فذالک سعی الناس بینہما، لوگ صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، خاموش رہو، بات سنو۔ پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی۔ کہنے لگی، میں نے تیری آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھنے لگیں اور چلوں سے پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگیں۔ جب وہ چلو سے پانی لیتیں تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتیں یا فرمایا اس سے چلو چلو پانی نہ لیتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ اس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلہ بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہاں جرہم قبیلے کے لوگ یا ان کے گھر والے خدا کے راستے سے آ رہے تھے، وہ ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے، یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے 1-2 آدمی بھیجے، انہوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انہیں پانی کی خبر دی تو وہ بھی آ گئے۔ حضرت ہاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟
حضرت حاجرہ نے کہا ہاں لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھی کہ انسان وہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے۔ وہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کو بیاہ دی، پھر ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ روایت بتاتی کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو دیکھنے آئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام خود گھر پر نہ تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا۔ وہ کہنے لگیں روزی کی تلاش میں نکلیں۔ پھر آپ نے اس سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگیں بڑی تنگی سے زندگی بسر ہو رہی ہے، اور سختی کی آپ سے خوب شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مہمان آیا ہو۔ بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، اس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا، تمہارے متعلق پوچھتا تھا تو میں نے اسے بتا دیا۔ پھر پوچھا کہ تمہاری گزران کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بڑی تنگی ترشی سے دن کاٹ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں، تمہیں سلام کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لہٰذا اب تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنی مدت اللہ نے چاہا اپنے ملک میں قیام پذیر رہے۔ پھر یہاں آئے تو بھی اسماعیل علیہ السلام نہ ملے۔ آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی روزی کمانے گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگی گوشت۔ پوچھا کیا پیتے ہو؟ کہنے لگی پانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں مکہ میں اناج نام کو نہ تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے، اور اگر مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ صرف ان دو چیزوں پر گزران کریں تو انہیں موافق نہ آئے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی سے پوچھا آج کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی ہاں، ایک خوش شکل بزرگ آئے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، آپ کا پوچھتے تھے تو میں نے بتا دیا۔ نیز پوچھا کہ تمہاری گزران کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں، آپ کو سلام کہا تھا اور یہ بھی کہا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ عمدہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ پھر کچھ مدت بعد جتنی اللہ کو منظور تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت تلے بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ والد کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باپ بیٹا گرم جوشی سے ملے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا ضرور کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں اور ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اس گھر کی بنیاد اٹھائی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر مقام ابراہیم لے کر آئے اور اسے وہاں رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر چنائی کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور دونوں یہ دعا پڑھتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الغرض وہ چاروں طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور یہی دعا پڑھتے جاتے۔ ناظرین، اس طویل حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں لا بسایا، وہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ بقرہ میں، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جبکہ
بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور بعض نے کہا کہ اسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک قبہ نصب کیا تھا، اور اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا تھا ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ کشتی نوح علیہ السلام نے بھی 40 دن اس گھر کا طواف کیا تھا، لیکن حافظ ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ ناظرین یاد رکھیں، خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کا بیان ہے آل عمران میں، بلا شبہ سب سے پہلا گھر یعنی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع۔ یہ گھر بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کئی کھلی نشانی ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے 5 فضائل ذکر فرمائے۔ ایک یہ کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے کہا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے کہا ان کے درمیان کتنی مدت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ گھر بابرکت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی کھلی نشانیاں ہیں، مثلا زمزم وغیرہ۔ ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، خانہ کعبہ عظیم عبادت گاہ ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنا دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ محدثین فرماتے اس آیت میں مصابۃ الناس سے مراد یہ ہے کہ یہ گھر لوگوں کے بار بار آنے جانے کی جگہ ہے، چنانچہ لوگ حج و عمرہ کی غرض سے متعدد مرتبہ بیت اللہ میں آتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 3 الگ الگ مطلب لیے جا سکتے ہیں، اور وہ تینوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لیے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کعبہ کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے، اور دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ سب سے پہلے زمین پر یہ مکان بنایا گیا تھا۔ امام بخاری نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے اور اسی آیت کے تحت درج ذیل حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی کعبے کو ویران کرے گا۔ ناظرین اس حدیث سے ضمناً دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حبشی سے پہلے کوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور دشمن بھی کعبے کو منہدم کرنے کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب الفیل ابراہ اور اس کے لشکر کو ذلیل اور ناکام بنا دیا تھا، ایسے ہی ہر اس شخص کو یا قوم یا حکومت کو ہلاک کر دے گا جو کعبے کی تخریب کی مذموم حرکت کرے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ الناس سے مراد صرف عرب لوگ لیے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے، بالخصوص جب وہ قربانی کے پٹے والے جانور بھی بغرض قربانی ساتھ لے جا رہے ہوں، کیونکہ سب قبائل عرب ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے اور یہ سب کچھ کعبے کے تقدس کی بنا پر ہوتا تھا۔ حج و عمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے 2.5 سال نہایت اطمینان سے سفر کرتے تھے،
اس طرح کعبہ پورے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ الناس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ لیے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بے آب و گیا وادی میں کعبے کا وجود مکہ اور آس پاس کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہے۔ اقصائے عالم سے حج و عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں کو قیام و طعام اور نقل و حرکت کی خدمات مہیا کرنے کے عوض ان لوگوں کو اتنی آمدنی حاصل ہو جاتی جس سے وہ سال بھر گزارا کر سکیں، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ نیز انہیں دوسرے بھی بہت سے معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں جہاں مکہ مکرمہ کے فضائل بیان ہوئے، وہیں پر حرم مکہ میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرنے پر شدید وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ناظرین، حرم مکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر مقدس و محترم ہے کہ اس میں کجروی، برائی یا شرارت کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ یعنی مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھیں، اور جو کوئی عذرائے ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرے گا اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ناظرین، تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس کسی نے حرم مکہ یعنی خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اس کا انجام خوفناک ہوا ہے۔ جیسا کہ ملک یمن کا گورنر ابرہا جب ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی اور حملہ آور فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یاد رکھیں، یہ بھی حرم مکہ کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورہ فیل کے نام سے نازل فرمائی، اس میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدابیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا اور ان پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ناظرین، واقعہ مختصراً یوں ہے کہ یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی اور ابرہا نامی ایک شخص اس کا گورنر تھا۔ وہ بیت اللہ کی عزت و عظمت سے بہت حسد کرتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب بھر میں ثنا کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد قریش مکہ حاصل کر رہے ہیں وہ ہماری حکومت کو حاصل ہوں۔ اسی غرض سے اس نے صنعاء میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کرایا۔ کلیسا کی عمارت خانہ کعبہ کے مقابلے میں بڑی پرشکو تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ ہوا یوں کہ ایک دن کسی نے خفیہ طور پر اس میں پخانہ کر دیا، جس سے ابرہا کو کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کا بہانہ آ گیا۔ چنانچہ اس نے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے۔ یہ لشکر یمن سے روانہ ہوا۔ راستے میں جس نے بھی مزاحمت کی اسے شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ بالآخر وہ منی اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام وادی میسر میں پہنچ گیا۔ یہاں اس نے ڈیرے ڈال دیے اور کچھ لوٹ مار بھی کی۔ عبد المطلب جو ان دنوں کعبہ کے متولی اعظم تھے، ان کے 200 اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ ابرہا نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ لوگوں سے لڑنے نہیں، صرف کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اور میں گفت و شنید کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس پیغام پر عبد المطلب اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس کے ہاں چلے گئے۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ ابرہا نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا، میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہا کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کعبہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا، میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متعلق بات کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور ظاہر ہے کہ میں انہی کے متعلق ہی بات کر سکتا ہوں، اور جہاں تک خانہ کعبہ کا تعلق ہے تو اس کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہا نے اونٹ واپس کر دی اور عبد المطلب واپس چلے آئے۔ ادھر ابرہا نے پیش قدمی کا ارادہ کر لیا، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ خود ابرہا کے ہاتھی نے خانہ کعبہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ اسے بہت سارے تیر لگائے گئے، لیکن وہ کسی اور جانب تو چل پڑتا، خانہ کعبہ کی جانب آگے بڑھنے کا نام ہی نہ لیتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول بھیج دیے۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں اور اسی طرح 2 پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا۔ پرندوں نے وہی کنکر ابرہا کے لشکر پر پھینک کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، اس لیے اس کے تقدس کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ اس کی حرمت کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعض خاص احکامات فتح مکہ کے موقع پر یوں بیان فرمائے۔
بے شک اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت والا قرار دیا جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے اس میں جنگ کرنا حلال نہیں تھا، اور مجھے بھی محض دن کی ایک گھڑی اس میں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا، لہٰذا اس کا کانٹا تک نہ کاٹا جائے، اس کا شکار نہ بگایا جائے، اس میں گری ہوئی چیز کو صرف وہ شخص اٹھائے جس کا لوگوں میں اعلان کرے، اور اس کا گھاس بھی نہ کاٹا جائے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول، صرف ازخر گھاس کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اس سے سنار اور لوہار فائدہ اٹھاتے ہیں اور مکہ والے سے اپنے گھروں کی چھتوں پر استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، ازخر کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جنگ و جدال حرام ہے، حتیٰ کہ بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی ممنوع ہے۔ مکہ مکرمہ میں کسی درخت، پودے اور گھاس کا کاٹنا بھی حرام ہے۔ ہاں، بعض ضروریات کے پیش نظر صرف ازغر گھاس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ مکہ مکرمہ میں کسی جانور، پرندے کو شکار کرنا بلکہ اسے ہانکنا بھی حرام ہے، اور مکہ مکرمہ میں گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اٹھانے والا اس کا اعلان کرے۔ ناظرین، آپ نے مکہ مکرمہ کے فضائل اور احکام ملاحظہ کیے، آئیے آپ کو بیت اللہ کے طواف کے چند فضائل بھی بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، روئے زمین پر صرف خانہ کعبہ ہے جس کا طواف مشروع ہے، اس کے علاوہ کسی گھر یا کسی قبر وغیرہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بیت اللہ کی فضیلت بیان کرتے فرمایا، دوران طواف ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، مسجد الحرام ان 3 مساجد میں سے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ ناظرین، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انہی 3 مساجد کی طرف ہی ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مسجد یا مزار کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع نہیں۔ بات کی جائے مسجد الحرام میں نماز کی فضیلت کی، تو مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ ناظرین، مکہ معظمہ کے ان فضائل کو سن کر ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ بار بار مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اس کا طواف کرے اور یہاں نمازیں ادا کرے۔ مدینہ منورہ کے فضائل بیان کرنے سے پہلے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار زیارت خانہ کعبہ کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اب تک ہم نے مکہ مکرمہ کے فضائل بیان کیے، آئیے اب مدینہ منورہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یاد رکھیں، مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت تشکیل دی جس کے سربراہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کبار صحابہ کرام مثلا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے مشیر تھے، اور مدینہ منورہ ہی سے اسلامی فوجیں روانہ ہوتیں جو اعلی کلمت اللہ کے لیے کفار سے قتال کرتیں، اور بیشتر شرعی حکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ہی نازل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں مدفون ہوئے۔ ناظرین، ہم آپ کو مدینہ منورہ کے مختلف ناموں کے بارے میں تفصیل بھی بتائیں گے کہ شہر کے کیا کیا نام ہیں، لیکن پہلے مدینہ منورہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر یعنی مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو اس میں وبا پھیلی ہوئی تھی، جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بیماری کو دیکھا تو دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
اے اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت دے اور اس مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا اور اس کی بیماریوں کو جیفا کی طرف منتقل کر دے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے اور مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی تو اس سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے ساتھ محبت تھی، وہیں پر انصار مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ اس حوالے سے چند روایت بھی پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری خاتون اپنا ایک بچہ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ خندق کے دن انصار مدینہ یوں کہتے تھے، ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اسی عہد پر قائم رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے، اے اللہ، کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کی عزت افزائی فرما۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم کیا اور اس پر انصار مدینہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں غنیمت کا مال لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ یاد رکھو، اگر تمام لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں جائیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں جاؤں گا۔ ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کے ساتھ محبت تھی جو کہ مدینہ کی فضیلت کی واضح دلیل ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ انصار مدینہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اب ذکر کرتے ہیں مدینہ منورہ کی حرمت کا۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والا اور قابل احترام شہر قرار دی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور مکہ والوں کے حق میں دعا کی، اور میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا، اور میں نے اہل مدینہ کے ناپ تول کے پیمانوں یعنی سا اور مد میں اس برکت سے 2 گنا زیادہ برکت کی دعا کی جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔ ناظرین، اس حدیث سے جہاں مدینہ منورہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہاں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے 2 گنا زیادہ برکت ہے۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا اور میں مدینہ منورہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، اور اس کے حرم کی حدود سیاہ پتھروں والے 2 میدانوں کے درمیان ہے، لہٰذا اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی اس میں شکار کیا جائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے لیے دعائے برکت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے فرمایا، اے اللہ، مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی بنسبت دگنی برکت دے۔ اس طرح ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلا پھل لایا جاتا تو آپ فرماتے، اے اللہ، ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے پھلوں، ہمارے سا اور مد میں برکت دے، ایک برکت کے ساتھ دوسری برکت، دگنی برکت دے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ روایت میں مدینہ منورہ میں رہائش کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوتے، جو شخص اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس سے بہتر شخص لے آتا ہے، اور جو شخص تنگ حالی کے باوجود اس میں ٹکا رہتا ہے میں روز قیامت اس کے لیے شفاعت کروں گا، یا فرمایا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ ناظرین، جہاں مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہیں پر مدینہ منورہ میں
موت آنے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں آئے تو وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ میں مدینہ منورہ میں مرنے والے انسان کے لیے شفاعت کروں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنی موت آنے تک مدینہ منورہ میں ہی رہے تو وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ مدینہ منورہ میں موت آنے کی وجہ سے روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمانا اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دینا۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ قیامت کے قریب ایمان سکڑ کر مدینہ منورہ میں ہی رہ جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان مدینہ کی طرف سکڑ جائے گا جیسا کہ ایک سانپ اپنی بل کی طرف سکڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے ایک بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دیگر بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی اس بستی سے جو فوج جائے گی وہ دوسری بستیوں کو فتح کرے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے، اور وہ لوگوں کی اس طرح چھانٹی کرے گا جیسا کہ ایک بھٹی لوہے کا زنگ چھانٹ کر الگ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ پھر دوسرے دن آیا تو اسے بخار ہو چکا تھا، اس نے کہا میری بیعت مجھے واپس کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اس نے 3 مرتبہ یہی مطالبہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ انکار کرتے رہے، چنانچہ وہ مدینہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ بٹھی کی مانند ہے، یہ ناپاک کو الگ کر کے پاکیزہ کو چھانٹ دیتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مدینہ میں صرف وہی لوگ رہیں گے جو خالص ایمان والے ہوں گے، اور وہ لوگ جن کے ایمان خالص نہیں ہوں گے مدینہ سے نکل جائیں گے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل مدینہ تم یوم الخلاص کو یاد کرو۔ انہوں نے کہا یوم الخلاص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا یہاں تک کہ وہ ذباب میں اترے گا، پھر مدینہ منورہ کا ہر مشرک مرد اور ہر مشرک عورت، ہر کافر مرد اور ہر کافر عورت، ہر منافق مرد اور ہر منافق عورت، اور ہر فاسق مرد اور ہر فاسق عورت، سب کے سب اس سے جا ملیں گے اور صرف مومن بچ جائیں گے، تو وہی دن یوم الخلاص ہوگا۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے فضائل تو حدیث میں بیان ہوئے ہی ہیں، مدینہ کی کھجور کی فضیلت بھی روایت میں ملتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم ایک حدیث ذکر کر چکے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے پھلوں میں برکت کی دعا فرمائی۔ یاد رکھیں، مدینہ کے پھلوں میں کھجور بھی شامل ہے۔ ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت مدینہ منورہ میں 2 سیاہ پتھروں والے میدانوں کے درمیان والی کھجوروں سے 7 عدد کھجوریں کھائے، اسے شام ہونے تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خاص طور پر مدینہ کی عجبہ کھجور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 عدد عجبہ کھجوریں کھائے اسے اس دن زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والوں کے لیے بھی شدید وعید بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اہل مدینہ کے بارے میں برا ارادہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں شرارت امیز حرکت پر شدید وعید بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی اس میں یعنی مدینہ منورہ میں شرارت کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ تو توبہ قبول کرے گا اور نہ فدیہ۔ ناظرین، یاد رکھیں، جو جگہ جتنی فضیلت والی ہوتی ہے اس جگہ پر گناہ کرنے کی وعید اور عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں شرارت پر وعید بیان فرمائی ہے۔
ناظرین، یہ مدینہ منورہ کی فضیلت اور شان ہے کہ شہر کے ہر طرح کے فتنوں اور وباؤں سے حفاظت کی خوشخبری بھی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسیح دجال کا رعب و دبدبہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس دن اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون کی بیماری نہیں آ سکتی اور دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان دونوں شہروں کے ہر دروازے پر فرشتے صفیں بنائے ہوئے ان کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ 3 مرتبہ کانپے گا، جس سے اللہ تعالیٰ ہر کافر و منافق کو اس سے نکال دے گا۔ ناظرین، یہ مدینہ منورہ کے فضائل اور خواص ہیں کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ خاص حفاظت فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں، شہر کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور شہر کی فضیلت کیوں نہ ہو کہ یہی شہر اسلام کا پہلا مرکز بنا اور یہیں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور اسی شہر میں آج بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں موجود ہیں۔ ناظرین، آپ نے مدینہ منورہ کے فضائل ملاحظہ فرمائے، آئیے اب آپ کو مدینہ منورہ کے مختلف ناموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک اس شہر کے ناموں کی بات ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کو مختلف آیات اور روایات میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ جاہلیت کے دور میں اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، البتہ قرآن و حدیث میں اس عظیم شہر کے کچھ اور نام بھی ذکر کیے گئے، جیسا کہ المدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا نام خود قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح شہر کا ایک نام طابہ بھی ہے۔ مدینہ منورہ کے نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ مدینہ کا ایک نام طیبہ بھی ہے۔ مدینہ منورہ کے نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ یعنی مدینہ منورہ طیبہ یعنی پاک ہے، اور وہ ناپاک کو اس طرح چھانٹ دیتا ہے جیسے کہ بٹھی چاندی کے زنگ کو چھانٹ دیتی ہے۔ ناظرین، مدینہ کا ایک نام الدار بھی ہے۔ مدینہ منورہ کو اس نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا، سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے الدار یعنی مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کے پاس جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں مال فے سے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، اور ان یعنی مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقے سے ہوں۔ اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں مدینہ منورہ کو الدار کہا گیا ہے، اس میں مدینہ منورہ والوں کے لیے فضائل بھی بیان کیے گئے کہ جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے مدینہ منورہ پہنچنے پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، اور ان کی آباد کاری کے لیے ان سے اتنا تعاون کیا کہ انہیں اپنی جائیداد، گھر بار اور نخلستانوں میں شریک کر لیا، اور انہوں نے اثار و قربانی کی یادگار مثالیں قائم کی۔ آئیے یہاں ان کے اثار کے 2 منفرد واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاں سے پتہ کرایا لیکن ان کے پاس کچھ نہ ملا۔ مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس پیغام بھیجا تو سب کی طرف سے یہی جواب ملا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو آج رات اس کی مہمان نوازی کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو؟ یہ سن کر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں،
پھر اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، لہٰذا جو چیز بھی موجود ہو اسے کھلاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آج تو میرے پاس صرف اپنے بچوں کا کھانا ہی ہے۔ انصاری صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح سے بہلانا اور ایسا کرنا کہ بچے جب کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، اور جب ہم دونوں یعنی میں اور میرا مہمان کھانا کھانے لگیں تو تم ہمارے پاس آ جانا اور مہمان کو یہ ظاہر کرنا کہ جیسے ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور پھر کسی طرح سے چراغ بجھا دینا، اس طرح آج رات ہم کچھ نہیں کھائیں گے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ پھر جب صبح کے وقت انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت ہنسی آئی۔ مسلم کی روایت میں ان کے الفاظ یوں ہیں آج رات تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ ناظرین، دوسرا واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ منورہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، چنانچہ وہ اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے انصار مدینہ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اپنے اور تمہارے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں زیادہ بھلی معلوم ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور جب وہ عدت پوری کر لے گی تو تم اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ سب سے قیمتی مال گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے شادی بھی کر لی، صحیح بخاری میں۔ ناظرین، ہم مدینہ منورہ کے ناموں کا ذکر کر رہے تھے، بیچ میں ضمناً مدینہ والوں کی شان کا ذکر آ گیا۔ یاد رکھیں یہ دونوں واقعات انصار مدینہ کے ایثار و قربانی کی بہترین مثالیں ہیں۔ ناظرین، مدینہ منورہ کا ایک نام مضبوط ذرہ بھی منقول ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک مضبوط ذرہ میں ہوں، تو میں نے ذرہ کی تعبیر مدینہ سے کی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ مدینہ منورہ کے مختلف ناموں کا۔ ناظرین، یاد رکھیں مدینہ منورہ میں سب سے اہم جگہ مسجد نبوی ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس کی زمین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی، اور اس کی بنیاد بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی، اور یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ ناظرین، اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے، بعض نے اس سے مسجد نبوی اور بعض نے مسجد قباء مراد لی ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث جسے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہی ہے۔ ناظرین، پہلے بھی بیان ہو چکا کہ مسجد نبوی ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے۔ جہاں تک بات ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کی فضیلت کیا ہے، تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ حضرت عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قطع زمین میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس حدیث میں ریاض الجنہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس جگہ کو جنت کا باغ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاض الجنہ جیسے عظیم مقام پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بار بار شہر مدینہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کی بھی یہی تمنا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ ناظرین، مکہ اور مدینہ کے فضائل اور ان 2 شہروں کے فضائل کیا ہیں، ان شہروں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس حوالے سے تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ آخر میں آپ کو مختصراً مسجد قباء کی فضیلت بھی بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر رکھی تھی اور اس میں نماز بھی پڑھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو اس مسجد میں آتے
پیدل چل کر یا سواری پر اس میں 2 رکعت ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو نماز پڑھنے کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اسے عمرے کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین کی توفیق دے، آمین آمین آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔